کیا آپ جانتے ہیں کہ مولانا نعیم دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مولانا نعیم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ شیطان کا مناظرہ کیا تھا اور مولانا صاحب نے کیسے بیماری کی حالت میں شیطان کو شکست دی؟ جاننے کے لیے چلتے ہیں آج کے اہم موضوع کی طرف۔ دیوبند میں مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے قریبی عزیز و دوست اور ساتھی مولانا نعیم دیوبندی رحمت اللہ علیہ بڑے ہونہار صاحب علم و عمل اور فاضل دارالعلوم دیوبند تھے۔ ان کی کم عمر میں ہی صحت خراب ہو گئی تھی اور حالت نازک ہوتی چلی گئی۔ ان کا نزاع کے عالم میں کافی دیر تک شیطان لعین سے مناظرہ ہوتا رہا اور وہ اپنی ایمانی قوت کے ذریعے شیطان کے فریب کا جواب دیتے رہے۔ اس عبرت ناک اور حیرت ناک منظر کا خود حضرت مولانا مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ دیوبندی نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا، اور مرحوم کی وفات کے بعد مولانا مفتی شفیع نے النعیم المقیم کے نام سے ایک چھوٹے سے رسالے میں مولانا محمد نعیم رحمت اللہ علیہ کے حالات تحریر فرمائے ہیں۔ اور اس قصے کی تفصیل لکھتے ہوئے حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، عصر کے قریب بار بار متلی ہونے لگی کہ اتنی فرصت نہ ملتی تھی کہ جس میں نماز ادا کر لیں۔ مجھے بلا کر مسئلہ پوچھا کہ میں اس وقت معذور کے حکم میں داخل ہوں یا نہیں۔ میں نے اطمینان دلایا کہ تم معذور ہو، اسی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ اس وقت تک وہ اسی عالم مشاہدہ میں تھے اور ارادہ کیا کہ متلی سے کچھ سکون ہو تو نماز ادا کروں، لیکن اتنی ہی دیر میں دوسرے عالم کا مشاہدہ ہونے لگا۔ بعد نماز مغرب جب احکر پہنچا تو حافظین نے بیان کیا کہ کچھ دیر سے حواس میں اختلال ہے اور ہذیان کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن جب احکر داخل ہوا تو اچھی طرح پہچان کر مسرت کا اظہار کیا اور فرمایا کہ میرے سر پر ہاتھ رکھ دو اور دعا پڑھ دو، اور حضرت میاں صاحب سے میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ اس کے بعد ہی شیطان رجیم سے مناظرہ ہوا اور تقریباً 1.5 گھنٹہ تک اس کا سلسلہ احکر کی موجودگی میں جاری رہا۔ اس سلسلے میں مجھے خطاب کر کے کہا کہ مردود مجھے عصر کے وقت سے تنگ کر رہا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ حاضرین جسے ہذیان سمجھ رہے تھے وہ ہذیان نہیں بلکہ اس مردود کے ساتھ خطاب تھا۔ مرحوم کی ہمشیرہ پاس موجود تھی اور دوسرے بہت سے مرد عورت جو پاس سے، ان کا بیان ہے کہ مغرب سے کچھ دیر پہلے جو کہ جمعہ کے روز بہت سی روایات و آثار کے اعتبار سے قبولیت دعا کی گڑی ہے، اول مختصر سی وصیت اپنی 2 دن کی قضا شدہ نمازوں کے متعلق کی اور پھر بہت گڑ گڑا کر تذرہ و زاری کے ساتھ حق تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں بہت بد عمل و سیاہ کار ہوں، ساری عمر معاصی غفلتوں میں گزاری ہے، میں تجھے کس طرح منہ دکھاؤں، لیکن تیرا ہی ارشاد ہے، یعنی میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جاتی ہے، اس لیے میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ یہ تذرہ و زاری کی دعا اس شان سے ہوئی کہ عالم حاضرین پر رب طاری تھی۔ دعا کا سلسلہ ختم نہ ہوا تھا کہ بآواز بلند کہا کہ میں تیمم کروں گا۔ ہمشیرہ نے مٹی کا ڈیلا سامنے کر دیا، تیمم کرتے ہوئے کہنا شروع کیا کہ مردود تجھے بتلاؤں گا کہ تو مجھے حق تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کس طرح کرنا چاہتا ہے۔ میں بھی مایوس نہیں ہوں گا، مجھے اس کی رحمت سے بڑی امیدیں ہیں۔ اس کی رحمت کے بھروسہ پر کہتا ہوں کہ میں ضرور جنت میں جاؤں گا۔ تو ایک موٹی سی کتاب لے کر اس وقت مجھے بہکانے آیا ہے۔ تجھے اس لیے یہ جرت ہوئی کہ 17 روز سے میں مسجد نہیں گیا، مگر میری یہ غیر حاضری خدا کے حکم سے تھی۔ اس کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ من الغم تک پڑھی اور آگے وَكَذَلِكَ نَنْجِي الْمُؤْمِنِينَ بار بار پڑھتے رہے اور شیطان سے مخاطب ہو کر کہا کہ مردود تو یہ بلانا چاہتا ہے اور میں اس کو بھول نہیں سکتا۔ منہ سے ہون کی کہہ جاری تھی اور جب اس سے فرصت ملتی تو کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا کلمہ با آواز بلند پڑھتے تھے، اور کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ، اور کبھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور کبھی شیطان سے خطاب کر کے کہتے اس کو مارو، اس کو مارو۔ اس وقت اس 6 ماہ کی مدت کے مریض کی یہ حالت تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ اب کشتی لڑنے کو کھڑا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ کہا تو نے سمجھا ہوگا یہ نازک وقت ہے، اس وقت بہکا دوں گا، اب میرے بدن میں جرت آ گئی ہے، اب تجھے بتلاؤں گا۔ اس کے بعد کہا کہ بہت سے آدمی وہاں سامنے کھڑے ہونے والے صرف 2 تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فرشتے نظر آ رہے تھے۔ غالباً فرشتوں سے خطاب کر کے کہا کہ اب تو اللہ تعالیٰ کے یہاں لے چلو۔ بار بار کلمہ طیبہ پڑھتے رہے۔ بالآخر 9:30 بجے شب کو اس مسافر آخرت نے اپنی منزل طے کر لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک اسے کہتے ہیں خاتمہ بالخیر کہ مرتے وقت اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور جب شیطان بہکانے کی کوشش کر رہا ہے تو
تو اس کے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ایمان والی موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، شکریہ، اللہ حافظ۔